نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ اور سورۃ الذاریات 7ویں منزل اور اس کی دوسری سورت مبارکہ، اور اس سورت کا آج دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. دوسرے رکوع کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 24، 25، 26، 27 ذکر کی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر ذکر خیر ہو رہا ہے انبیاء میں سے عظیم اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر خلیل اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور بڑا ہی عام ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت سی بڑی عام تعلیم ہے، خاص طور پہ مہمانوں کے حوالے سے. آج کل ہم پوچھنے لگ جائے کیا کھائیں پیئیں گے، یہ آداب کے خلاف ہے. مہمان سے پوچھے بغیر، بلکہ اس طرح جانا چاہیے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، پھر اپنی بہترین چیز اس کی خدمت میں پیش کر دینی چاہیے، کھانے پینے کی بہترین چیز. لیکن ہمارے سارے سٹائل ہی بدل گئے، دین کو چھوڑ کر رواج کو لے لیا، ہاں جی، وہ سخاوت کو چھوڑ کر بخل کو لے لیا. فرمایا کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. قرآن مجید فرقان حمید کا اترنے کا مقصد یہی ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام پہنچاتے ہیں، دوسرے سابقہ انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات پہنچاتے ہیں، کیونکہ کوئی نبی بھی اور کوئی بھی پیغمبر رسول اور اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا. غیب صرف کون جانتا؟ بولو. غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ذریعے اور بتائے کے علم میں ہو، وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. باقی کسی کو جو ملا ہے وہ کسی ذریعے سے ہی ملا ہے. جس طرح انبیاء کو ملا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا اور جبرائیل کے ذریعے ملا. تو اس لیے یہاں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا مہمان یعنی فرشتوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے، پھر حضور کو حکم ہے کہ اپنی امت تک پہنچا دیں. فرما حل، یہ استفہامیہ ہوتا ہے، کیا عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس پہنچی ہے وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے حوالے سے تھی. تو یہاں مہمان سے مراد کون ہے؟ فرشتے. روایت میں ان کی تعداد کے بارے میں 3 آتی ہیں، 3، 9، 12، 11، 12 اس طرح ان کی روایت میں آتی ہے کہ مہمان یہ تھے، اور ان میں خاص نام آتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ نوجوان شکلوں میں آئے تھے اور جانے پہچانے نہیں تھی، یعنی بالکل اجنبی قسم کی لوگ بن کے یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور قرآن میں مختلف مقامات پر اس واقعے کو مختلف انداز میں ذکر کیا گیا. سورۃ ہود میں آنے کی 2 وجہ بیان کی گئی تھی. ایک وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینی ہے. کس کی بولو؟ حضرت اسحاق کی، بیٹا اسحاق. اور اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا، بیوی، یہ بات یاد رکھنا، عورتوں میں ایک عجیب شان کی عورت ہے کہ اس کا باپ بھی نبی،
اس کا بیٹا بھی نبی، اس کا پوتا بھی نبی، اس کا شوہر بھی نبی، اس کا سسر بھی نبی، اس کا سسر بھی نبی۔ کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی گھر والی کی۔ شوہر کون ہے؟ اسحاق، وہ بھی نبی۔ بیٹا کون ہے؟ یعقوب، وہ بھی کون ہے؟ نبی۔ پوتا کون ہے؟ یوسف، وہ بھی کون ہے؟ نبی۔ سسر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور دوسرا تھا لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کا، وہ جو پکڑنے کا وقت آ گیا ان پر عذاب۔ تو یہاں فرمایا کیا آپ کے پاس پہنچی ہے بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ تو فرشتوں کو یاد رکھا، قرآن میں کہا گیا عباد مکرمون، اللہ کے باعزت بندے، اللہ کے عباد، عبد کی جمع ہے، تو عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ تو بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنے والا۔ جس طرح ہم بھی عام بولتے ہیں یار بندہ بن، بندہ بن، کیا مطلب ہے؟ بندوں والے کام کر، اچھے کام کر۔ تو بندہ اچھے کاموں سے ہوتا ہے، اگر اچھے کام نہ کر رہا ہو تو قرآن نے اولئک کل انعام کہا اس کو، بلکہ بل ہم اضل، فرمایا یہ درندوں سے بھی بدتر ہے۔ ہاں جی، تو بندہ وہی شخص کہلائے گا جس کے اندر کیا ہوگی؟ بولو، بندگی ہوگی، نہیں تو اس کو پھر بندگی سیکھ کر بندہ بننا پڑے گا۔ اور ہمیں کیا کہا گیا 5ویں پارے میں؟ خلق الانسان ضعیفا، اور سورۃ احزاب میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ یہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ جی ہاں، بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آتے کیا کیا؟ بولو، سلام۔ تو ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ملاقات ہو تو کس سے بولو؟ ہم ساتھ ہی بولتے ہیلو۔ یہ ہیلو بولنا اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ کیا بولنا؟ بولو السلام علیکم۔ اور سلام کے اتنا زیادہ حکم ہے، ہم یہاں سے 2 بندے اٹھے، اب یہ درمیان میں پیلر ہے، یوں پھر ملاقات ہوئی، حکم ہے پھر سلام کرو۔ 2 بندے ایک اس دروازے ایک دروازے سے باہر ملے، پھر سلام کرو۔ جی ہاں، اور سلام سے مراد مسافہ ضروری، مسافہ مستحب ہے، اور زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سنت ہے۔ کیا بولو بھائی؟ ہم مسافے کے پیچھے، اور مسافے کے ساتھ بھی سلام ضروری ہے کہ زبان سے بھی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام کے بارے میں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا گیا کہ جان پہچان والے کو کریں گے، اجنبی کو نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس کا حکم ہے جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کو کیا کرو؟ بولو، یہ دعا ہے۔ گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ کن کو؟ فرشتوں کو۔ اب فرمایا قوم منکرون، وہ اجنبی معلوم ہوئے کس کو؟ تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے ہیں؟ بولو بھائی، وہ تو فرشتوں کو نہیں پہچان پا رہے کہ یہ فرشتے ہیں یا کیا ہے۔ تو پھر تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فراغ الی اہلہ، وہ فراغ کا معنی ہے ان کو محسوس کیے بغیر چپکے سے نکل گئے۔ کس کے لیے؟ کھانے کے لیے۔ تو مہمان کے لیے یوں جانا چاہیے، کوئی ہے ایسا جانے والا ہے؟ ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا، کھانا چلے گا، کوئی اور شاید چلے گی۔ اب چلے گی تبھی وہ کہتا رہنے دے۔ ہاں جی، وہ کیا کھلانا، جو کھلایا جو پوچھ کے کھلایا۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی ذرا اپنا طور طریقہ میرے بھائی بدلیں۔ ہاں جی، سردی ہے تو گرم پیش کر دیں، گرمی ہے تو ٹھنڈا پیش کر دیں، آگے مہمان کی مرضی۔ تو اب یہاں دیکھیں فرمایا وہ چپکے سے اٹھے الی اہلی، اپنے گھر والوں کے پاس، یعنی مہمان خانے سے اٹھے اندر چلے گئے۔ اور فجاء بعجل سمین، گھر میں ایک ہی وہ بچڑا تھا جو رکھا ہوا تھا، لہذا فوراً اس کو ذبح کر کے، اور میاں بیوی دونوں مصروف ہوا، اس کو جناب بہترین ہاں جی تل کے اس کو سامنے پیش کر دیا۔ کس کے سامنے؟ مہمانوں کے سامنے پیش کر دی۔ فقربہ الیہم،
اور دیکھا کہ وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو فرمایا کیا بات ہے آگے ہو جاؤ، یعنی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ انہی کے سامنے، لیکن فرمایا کہ آگے بڑھو اور کھانا کیا کرو، بولو بھائی کھاؤ۔ فرمایا کہ الا تاکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ کے لیے ہے۔ بر آگے یہ واقعہ چل رہا ہے، ہمیں وہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، حضرت کا حکم ہے جناب 16-17 منٹ، تو بہرحال یہاں تک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرشتوں کا آنا یہ واقعہ ذکر فرما دیا، اور اس میں خاص طور پہ کیا ذکر فرما دیا، ایک تو فرشتوں کے حوالے سے قرآن میں یہ بھی ہے یفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا وہ وہی کرتے، من مانی نہیں کرتے۔ کون بولو، فرشتے۔ اور میرے اور آپ کے اندر دونوں معاملے ہیں، کہیں من مانی ہو جاتی ہے، کہیں خدا کی مان لیتے ہیں، تو اب حکم یہ جہاں من مانی ہو جائے وہاں توبہ کر لو، معذرت کر لو اللہ سے، کیونکہ یہ تم نے غلط کیا ہے، اور جہاں خدا پرستی ہو جائے وہاں الحمدللہ کہو تاکہ مزید توفیق ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو فلیکس لگا ہوا سب ساتھی دیکھ لیں، یہ انشاءاللہ کل کو اپنی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے پہلا نام محمد ظہور الحسین اظہر، بہت عظیم لوگ، ہاں جی، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، 80 سال اس سے زیادہ کی عمر ہے، ہاں جی، چکوال کی سرزمین کے ماشاءاللہ رہنے والے، دادا بھی عظیم، والد بھی بڑا عظیم، کہ والد بھی بہت بڑے ولی تھے، ہاں جی، ولی ابن ولی ابن ولی۔ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اب ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کے رسول کی بات سننی ہے، ہاں جی، یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ ایک لمحہ، کہتے ہیں اللہ والے کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنا لاکھ سال بے رعایا عبادت سے بہتر ہے۔ تو مغرب سے کے بعد سے انشاءاللہ 8-9 سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی جو مہمان آتے ہیں نا، ان کا بھی کچھ حق ہوتا ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہم تھوڑا سا یہ بھی بینڈ بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں ایسا کوئی پروگرام وغیرہ ہو، بجائے میں کہوں میں کسی کو اطلاع دوں، ہمیں ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، بولا ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہے وہ میرا منگتوں والا کام ہی نہیں جو مسجدوں میں چل رہا ہوتا ہے، لو جی محفل ہو جی روپیے لاؤ جی، نہیں، ہمیں اپنا مزاج بدلنا چاہیے اور ان عظیم ہستیوں نبیوں والے طریقوں پہ چلنا چاہیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جب یہ آتے ہیں نا تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہم پر حق ہے، موسم کے مطابق، وقت کے مطابق، ہاں جی، شام کا وقت کھانے کا ہوتا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ بس ان کو بھی کہو بیان کرو اور گھر کو جاؤ، نہیں، تو یہ بھی کچھ ہمارے ذمہ یہ تقاضے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پورا کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے مسجد کا یوں ایک نظام بنائیں گے کہ کہے بغیر ایک خوبصورت چیز سامنے ہو اور وہ بھی پوچھے کہ جناب کتنے دن لگے ہمارے لیے، ہم کے یہاں دن نہیں لگتے، یا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں بھی جذبہ دیا ہے کہ ہم بھی کسی اللہ والے کے کسی نیک کو لقمہ کھلا کر اپنے نبی کی حدیث پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو متقیوں کو کھانا کھلائے۔ تو آج کے دور پہ میرے بھائی یہی متقی لوگ ہیں جو اللہ والے دین کا کام کرنے والے ہمہ وقت، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے میں سے کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔